باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح پڑھی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 21 قالوا نوح ربی انہم، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب، انہوں نے میرا کہنا نہ مانا اور ان کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے خود ان کو نقصان کے سوا کچھ نہ فائدہ دیا۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے مکر فریب کیے اور انہوں نے یعنی اپنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور خصوصاً ود کو، سوا کو، یغوث، یعوق اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا۔ ان کی ہی تو مار نوح علیہ السلام کو لگی ہے۔ مطلب یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ جو 4 ہستیاں انہوں نے بتائی ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے، یہ اللہ کے نیک بندے ہی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس نیک بندوں کا پہلے کہنا مانا کرتے تھے، اس کے بعد وہ جب فوت ہو گئے اس کو ان کی تصویروں کے آگے بیٹھنے لگ گئے۔ پھر شیطان نے مشورہ دیا کہ تصویروں میں کیا رکھا ہے، یہ تو خراب ہو جائیں گی، ان کی مورتیاں بنا لو۔ پھر مورتیاں بنا لی تو وہاں جایا کرتے تھے۔ پھر شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسے مورتیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو تاکہ تمہیں اتنی دور نہ آنا پڑے۔ اس طرح اس نے یہ شرک پھیلایا تھا، تو یہ پھر اپنے گھروں میں انہوں نے رکھ لی، اور پھر حالانکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح آپ میں سے جو لوگ اللہ نہ کرے جو مزار پہ جاتی ہیں عورتیں، مزار والے ہو نہیں سکتا کہ سارے غلط ہی ہوں، اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نیک ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں، توحید پرست ہوں، اور انہی کے جا کے اب وہ لوگوں نے مزار بنا لیے کیونکہ وہ ان کے فیورٹ لوگ تھے، ان کی زندگی میں ان کو بڑا جاتے ہوں گے ان کے پاس اور مشورے لیتے ہوں گے، اسلام سیکھتے ہوں گے۔ جب وہ مر گئے تو انہوں نے ان کی ایک قبر بنا لی، اس کو ذرا اور سجا لیا کرتے 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 ان کا مزار بنا لیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے ہم پیروں کو برا نہ کہیں، کئی پیر اچھے ہی ہوں گے، لیکن ماننے والے تو پکے جہنمی جو جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہے کہ ہمارا ایک مزار بنا کے اس سے بھی مانگنا، تو پھر وہ بھی جہنمی ہے۔ تو لیکن اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر کہا اور بلا شبہ انہوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا، اور اے اللہ تو بھی ان ظالم لوگوں کو بس گمراہی کے سوا کچھ نہ دے۔ وہ اپنی خطاؤں کے باعث غرق کر دیے گئے، پھر موت کے بعد آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا معاون و مددگار نہ پایا۔ دیکھیے اللہ نے یہاں کیسی ان کی سزائیں بتائی ہیں جو ہم نے پیچھے نہیں پڑھی۔ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ پہلے پانی میں غرق کیا، پانی کا عذاب، اس کے بعد آخرت میں آگ میں ڈالے جائیں گے، پھر آگ کا عذاب۔ یعنی ساری جو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں نا، آگ سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ساری یہ نعمتیں عذاب بھی بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ پھر بتایا اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑا، اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے ہی رہیں گے، اور ان کی اولاد بھی کافر و بدکار ہی ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کا حق بنتا تھا ویسے یہی بات کہنے کا، کیونکہ انہوں نے 963 سال کھپے، اپنی جان کھپائی، اپنا مال بھی کھپایا ہوگا، کیا وہ کھاتے پیتے ہوں گے۔ لیکن یہاں پر مجھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے 23 سال تبلیغ کی، 23 سال میں قرآن اترا، پھر بھی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں جب دیکھا کہ اب مسلمان مٹھی بھر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کو تباہ کر دے، کہا کہ اللہ اب یہ مسلمان جو ہیں یہ مٹھی بھر اگر ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھی ایسے ہی دعائیں کی، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنے 963 سال کی محنت کے بعد یہ کہا کہ اے میرے رب پروردگار، رب اغفر لی والوالدی ولمن دخل بیتی یا مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے پروردگار مجھ کو بخش دے، اور میرے والدین کو بھی، اور جو میرے گھر بھی ایمان کے ساتھ داخل ہوں ان کو بھی، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی، اور نہ زیادہ کر ظالموں کو مگر تباہی و بربادی میں، یعنی ظالموں کو تو اللہ تو تباہ کر دے۔ پھر بس دیکھا آپ نے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو چند لوگ بچے تھے، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 80 ہوں گے، 100 بھی پورے نہیں تھے، ان سے پھر یہ نسلیں چلی، اور پھر ان میں سے یہ دعا کی ہے کہ تمام مومنات اور تمام مومنوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے۔ پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جن۔ اب دیکھیں جنوں کے بارے میں بھی ہم نے قرآن پاک میں پیچھے بہت پڑھا کہ جن گزرے، انہوں نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا اور پھر سن کے اپنی قوم کی طرف گئے۔ یہ بھی کتنی اہم چیز ہوگی کہ ایک دوسری قوم ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے، ان کی بھی ایک آخر میں صورت ہی کر دی کہ اب ان کی ڈیٹیل بھی پھر سن لو کہ یہ کیا واقعہ تھا۔ کہا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں
جنوں یعنی وحشی لوگوں کے ایک گروہ نے قرآن کریم کو کان لگا کر سنا تو انہوں نے اپنی جماعت میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ وہ بھلائی کی طرف راہ دکھاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ بنانا، اور بلا شبہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا اور نہ کسی کو بیٹا، اور یہ کہ ہم میں جو بیوقوف ہیں وہ اللہ کے متعلق بے بنیاد آوارہ باتیں بنایا کرتے ہیں، اور ہم تو اس خیال میں تھے کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ اور بہتان نہ باندھیں گے، اور یہ کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ بعض جنوں کی پناہ لینے لگے، اس طرح ان لوگوں نے ان جنوں کا غرور اور بڑھا دیا۔ مطلب دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں پر تو اللہ نے یہ بھروسہ کیا تھا کہ یہ نہیں میری کوئی نافرمانی کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے ان پر پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن وہ جن جو ہے نا وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جنوں کو بھی جن بھی گمراہ ہوئے اور انسان بھی گمراہ ہوئے، اور دونوں کے گمراہ ہونے میں کس کا ہاتھ ہے؟ شیطان کا، لیکن جنوں کو گمراہ کرنے میں انسانوں کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں، اللہ نے بتایا کہ یہ جو انسان تھے نا یہ اس زمانے میں جنوں سے بڑا ڈرتے تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی کبھی جنگلوں میں جائیں نا تو اب تو ہمیں پتہ ہے نا، تو ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، کوئی جن نہ ہو کوئی چڑیل نہ ہو، بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ان جنوں کی ہی پناہ لے لو، اے جن ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ تو یہ آوازیں لگا لگا کے یہ قرآن میں بات اللہ نے لکھ دی کہ انہوں نے ان کو بھڑکا دیا، ان کو تکبر میں ڈال دیا، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے کہ ہم بڑی طاقت والے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ عام گندے مندے پیروں کے پاس جا جا کے جب اپنے بڑے دکھ کہانیاں سناتی ہیں، عورتیں جا کے خاص طور پہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ان کی محتاج ہی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ میں کہتی ہوں اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو ان کے آگے ڈال دیتے ہیں، وہ جیسے مرضی ان کی ٹانگ مروڑ رہا ہوتا ہے، ان کے بازو مروڑ رہا ہوتا ہے، ان کے بالوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا وہ نکال رہا ہوں جو اس کے اندر کوئی جن چلا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے ان کو چوڑ کیا، ہم نے ان کو یہ کر کر کے کہ پورے پاکستان کے دیہاتی علاقوں سے اور شہروں سے بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پھر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہے، حالانکہ انہیں بھی خود بھی پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد کہا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں بلندیوں کو چھوا تو ان کو ہم نے سخت پہرہ داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، حالانکہ ہم پہلے ہم وہاں آسمانی باتیں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہے تو وہ اپنے لیے ایک شعلہ کو اپنی گھات میں پائے گا۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اب جن بھی اپنی بات بتا رہے ہیں، آپس میں جو ان کی گفتگو ہوئی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عجیب واقعہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آسمان پہ جاتے تھے، گھات پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب کیا چینجنگ آ رہی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ایک شعلہ پڑتا ہے، وہی بات جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں بعض نیک ہیں اور ان سے مختلف بھی ہیں، اور ہم بھی مختلف راستوں پر جا رہے ہیں۔ اب جن کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس بات سے نا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں برے ہیں نا ان کی کوئی مار پڑی ہے ہم پر، یعنی کہ جن بھی راہ راست پر ہیں، کئی جو جنت میں جائیں گے ان پہ بھی کتابیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کتابوں کا علم تھا تو انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہی باتیں ہم نے سنی ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اور یہ بات ہم نے خوب سمجھ لی ہے کہ ہم نہ تو زمین پر اللہ کو ہرا سکتے ہیں اور نہ ادھر ادھر بھاگ کر اس کو عاجز کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب ہم نے دیکھیں جنات کی باتیں کہہ رہے ہیں اور اللہ نے ان کی باتیں نوٹ کی ہیں کہ اتنی بڑے بڑے دیو ہیکل لوگ جو پہاڑوں کو چھو لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی بات نوٹ کر لی کہ ہم زمین پر کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر کہا، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو اب ہم ان پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آیا تو اس کو نہ کسی نقصان کا ڈر ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا کوئی خوف ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرمانبردار ہیں اور جو کچھ ظالم بھی ہیں اور کچھ ظالم بھی ہیں۔ پھر فرما بردار ہوئے وہی تلاش حق میں کامیاب ہوگی۔ جو فرما بردار ہوتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی شروع سے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یعنی کہ اللہ کے جو شروع سے فرما بردار ہیں، نمازوں کو لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو ہی چن لیتا ہے۔ پھر کہا کہ اے پیغمبر اسلام، اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ فراخی کی نعمت سے ہم ان کی آزمائش کرتے، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے روگردانی کرتا ہے تو اس کو وہ سخت عذاب میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہی ہیں،
بس اے لوگوں تم ان میں سے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. اب دیکھیں یہ جو مسجد ہے نا، مسجد میں اللہ کے سوا کس کو پکارا جاتا ہے؟ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پکارا جاتا نا. مسجد میں تو اذان دی جاتی ہے بس. پھر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو؟ مطلب یہ ہے کہ منع کر دیا گیا کہ اس مائک پہ اور باتیں نہ کوئی کرو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایک بندے کی چیز گم ہو گئی تو اس نے مسجد میں اعلان کرایا، مسجد میں اس نے کہا کہ کہہ دو ذرا سب کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے کہ تیری چیز نہ ملے. یعنی مسجدیں اس کام کے لیے تم استعمال کرو گے، اب عام کام کے لیے. اب یہ بچہ گم جانا، یہ کرنا، یہ سارے کام منع کیے ہیں جو ہم نہیں جانتے. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں، بس اے لوگوں ان میں صرف اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. پھر کہا اور جب اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آؤ مجھے تم کوئی میری ہیلپ کرو، کوئی میرے پیسے دو، کوئی کچھ کرو. حالانکہ جو فقیر پیچھے پڑ جاتا ہے واقعی تم لوگ ایک دفعہ اسے دیتے ہو، دوسری دفعہ مانگے تو ڈانٹ دیتے ہو کہ چلے جاؤ تم تو مانگتے ہی رہتے ہو. تو کیا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فقیر ہے؟ وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں وہ تو حق کا پیغام پہنچا رہا ہے. پھر فرمایا کہ اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں نہ تو نقصان پہنچانا ہے نہ ہدایت دینا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ ہی میں اس کے سوا کہیں پناہ پا سکتا ہوں. اللہ بلغم من اللہ و رسالاتہ، میرا کام اللہ کی طرف سے اس کے پیغامات پہنچانا ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ ہے تو اس وقت وہ جان لیں گے کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی میں بھی تھوڑے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے. اس کے بعد کہا آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت ذرا مقرر کر رکھی ہے. وہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام عالم الغیب ہے، بس وہ اپنے اس غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. یعنی اگر ظاہر کر دیا جائے تو وہ غیب غیب نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی خبریں غیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی ہیں پھر وہ غیب نہیں رہی، وہ ہم پہ عیاں ہو گئی. اس کے علاوہ غائب ہے، وہ غائب جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا اس پر ایمان. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا وہ غائب ہے، اس پر ایمان. جنت کو ہم نے نہیں دیکھا اس پر ایمان، اور جہنم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اس پر ایمان. یعنی وہ چیزیں جو نہیں دیکھی وہ غائب ہے. اس کے بعد بتا دیا گیا کہ اللہ من ارتضی من رسول، مگر ہاں جس کو رسالت کے لیے پسند کر لیتا تھا تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیتا تھا جب تک نبوت جاری تھی تاکہ وہ ظاہر کر دے. اب دیکھیں اللہ نے اپنے، ٹھیک ہے دنیا میں ہمارے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں نا، گھر کے باہر گارڈ رکھ لو، یہ بڑے لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ بھی گارڈ رکھتے ہیں کیونکہ کوئی خطرہ ہوتا ہے جان کو. اللہ کو بھی پتا ہے کہ میرے نبی کو بھی خطرہ ہے تو اللہ نے ان کے آگے پیچھے فرشتے لگائے ہوئے ہیں. جب ایک دفعہ کافروں نے دھوکے سے بلایا کہ آپ آئیں ہمیں سمجھائیں تو دوسرے کو کہا کہ جا کے تم اوپر سے پتھر پھینک دینا، تو فرشتہ جبریل آئے اور ان کو ہاتھ پکڑ کے ادھر کو لے گئے کہ آپ ادھر آ جائیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں جب تک نبوت جاری رہی، یعنی ان کے ساتھ فرشتوں کی مدد رہی. پھر اس کے بعد بتایا کہ تاکہ وہ ظاہر کر دے لیعلم، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اس نے ان کی تمام باتوں پر احاطہ کر رکھا ہے اور ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مزمل. یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑا رہ مگر رات کا کم حصہ، آدھی رات یا اس سے بھی کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. یعنی یہ اللہ اپنے رسول سے باتیں کر رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں پیغام دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی اور یہ ڈر کے آ کے یعنی کہ لیٹ گئے اور کہا چادر میرے اوپر اوڑھ دو. یعنی یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو صورتیں اینڈ پہ لے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی ترتیب کی تھی اور اللہ کے حکم سے کی تھی، لیکن یہ باتیں پہلے کی ہیں، بہت پہلے کی. اللہ نے ان کو جو آخر میں رکھا، اللہ کی حکمت کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. اور یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، جس طرح نازل ہوا تھا اس طرح یہ نہیں ہے.
जिस तरह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और आयतों के नाम भी बताए गए और ये भी कहा गया कि ये आयत फलां में और सूरत में रख दो और उस सूरत को यहाँ रख दो और कितनी भी सूरत बना दो। तो ये सूरत तो पहले की है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे तो डर के आ गए थे, जाके फरिश्ते को देखा था तो आके कहा था कि मेरे ऊपर चादर डाल दो, तो अल्लाह ने फिर आवाज दी कि ए चादर में लिपटे हुए रात को नमाज में खड़ा रहे मगर रात का कम हिस्सा। अब रसालत देनी है ना, तो अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि इस तरह अपनी जिंदगी बना लो। अब तुम्हें जरा डिफरेंट जिंदगी बनानी है, तुम्हें रातों को उठ उठ के इबादत करनी है। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह फिर उनकी ड्यूटियां और लगा देता है। और ये तो फिर खातमुन नबीयीन थे, ये रहमत लिल आलमीन थे, अल्लाह ने उनको तरीका बता दिया। रात को नमाज में खड़ा रहे मगर रात का कम हिस्सा, ये भी कह दिया कि आराम भी आपने करना है, आधी रात या इससे भी कम। फिर बता दिया गया कि या इससे कुछ ज्यादा और कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ना है। आप खुद ही आप सोच लें कि जो लोग कहते हैं कि पता नहीं शब्दे शबीना या क्या नाम होता है उसका, कि एक रात में पूरा कुरान खत्म करना है, तो क्या फायदा। अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। बिलाशुबा हम आप पर एक भारी बोझ डालने वाले हैं, बहुत भारी बोझ। यानी अब बता दिया कि आप पर वही नाजिल होने लगी हैं, हमने आपको चुन लिया है और ये बहुत बड़ा बोझ है। देखिए ये हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है, हमने खुद ही इसको इजी ले लिया। अगर हम इसको समझे ना तो इतना बड़ा बोझ है कि हम कहते हैं कि इस कुरान को पढ़ के जब तक इस पर अमल ना करें और दूसरों तक ना पहुंचा दें हम कैसे बख्शेंगे। तो ये बोझ है हमारा। एक तो अमल करना बहुत बड़ा बोझ है और दूसरा दूसरों तक पहुंचाना। तो ये चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर पकड़े जाएंगे। फिर उसके बाद कहा बिलाशुबा रात का उठना नफ्स को सख्ती से रोनता है और मुंह से उस वक्त सीधी बात भी नहीं निकलती, सीधी बात निकलती है। बिलाशुबा आपको दिन में बहुत सी मशगूलियतें भी होंगी। यानी आप देखिए अल्लाह ने बता दिया कि ठीक है भाई, मैंने जो दिन रात बनाए हैं ना उसमें रात सुकून के लिए है, मैंने ही बनाई है, लेकिन अब तेरा इम्तिहान है कि रात को उठते वक्त जो है ना बड़ा मुश्किल होता है, बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा रात को उठता है, अपना नरम बिस्तर छोड़ता है, अपनी हसीन बीवी को भी छोड़ के जाता है, अपने घर को छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए निकल जाता है, वो भी मेरे अर्श के साए के तले होगा जिसने नमाज को इस तरह पढ़ा। फिर कहा गया कि बिलाशुबा क्योंकि अल्लाह को पता है कि जो दिन मैंने बनाया है वो बड़ा ही मशगूल है, बड़ी उसमें मसरूफियात होती हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा कि रात को मेरी ऐसे इबादत करो, वज़्कुरिस्मा रब्बी का, और ये करो आप अपने रब के नाम का जिक्र करते रहिए और सबको छोड़कर सिर्फ उसी के हो जाइए। वही मशरिक व मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो आप इसको अपना कारसाज बना रखिए। बस क्या करना है आपने कि बस बिर अला मा यकूलूना, और जो कुछ लोग कहते हैं इस पर सब्र कीजिए, शरीफाना तौर पर इन कहने वालों से अलग रहिए और मुझे इन जुटलाने वालों को जो दुनिया की नेमतों से माला माल है छोड़ दीजिए। यानी अब आपने सब्र दुनिया में जो कर लिया कर लिया, अब आखिरत में आपकी नहीं कोई भी चलनी है नबी। अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इनको छोड़ दीजिए, अब कुछ ढील दे दीजिए, बस सिर्फ इन्हें मैं ढील दे रहा हूँ। और जिसको ढील मिल जाए ना, याद रखें कि आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसे इंसानों को देखें कि उनके पास ऐसे हैं, उनके पास कभी कोई बीमार नहीं हुआ और इसके बाद दीगर कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, तो सोच लें कि ये एक सख्त आजमाइश में आ चुके हैं। और वो फिर किसी को मुंह भी नहीं लगाते, अपना दरवाजा नहीं किसी को खटकने देते, कोई खटकाए तो उससे पड़ जाते हैं कि कौन आया, तो समझ लें कि वो मुतकब्बिर हो चुके हैं और वो अल्लाह से दूर हो चुके हैं और वो सख्त अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दे दी है बिलाशुबा। क्योंकि आप देखें कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि एक साल मुझे बुखार नहीं हुआ, तो मैं डर गया कि कहीं मेरा अल्लाह मुझे भूल तो नहीं गया, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को थोड़ा थोड़ा खटखटाता रहता है, थोड़ी थोड़ी उन्हें तकलीफें देता रहता है और वो हमेशा फिर वो उसका मुकाबला करते हैं, उनके गुनाह भी झड़ते रहते हैं। तो वो डर गए कि मुझे बुखार नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। फिर कहा और बिलाशुबा हमारे पास किस्म किस्म की बेड़ियां हैं और जहन्नम है और गले में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अजाब है, जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपने लगेंगे और पहाड़ रेत के भरभरे तोदे हो जाएंगे। बिलाशुबा हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा जो तुम पर क्यामत के दिन गवाह होगा, जैसा हमने फिरौन की तरफ भेजा था। फिर ऐसा हुआ कि फिरौन ने इस रसूल का कहा ना माना, तो हमने इसको पूरी तरह पकड़ लिया। फिर अगर तुम भी अपने रसूल का इनकार करते रहोगे तो इस अजाब से कैसे बचोगे जो बच्चों को बुरा कर देने वाला है। आप देखिए नबी करीम सल्लम की तरफ अल्लाह ताला की तवज्जो इस सूरत में
کہ میرے نبی کا کہنا مانو، میرے نبی کے مطیع ہو جاؤ. اور ان پچھلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کے لیے نا کہنا مانے تو کیسے ہو گئے، کیا عبرت ناک سزائیں تھیں. تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے اور قرآن پاک چلو پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، تو کیا ہم بخشے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ اللہ کے نبی کیوں آئے؟ ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھانے، شادیاں بیاہ کرنے کا طریقہ، گھروں میں رہنے کا طریقہ، کام کرنے کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، لیٹنے کے طریقے، بات جانے کے طریقے. کوئی طریقہ چھوڑا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وضو کرنے کا طریقہ، تیمم کرنے کا طریقہ کون سا نہیں بتایا؟ اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، خاص طور پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ساری پکڑ لیں گے، چلو ہم اکیلے ہوتے ہیں وضو بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیں، کامل وضو کر لیں، ہم مسا بھی کر کے ہم نماز بھی پڑھ لیں، تیمم بھی کر لیں، ہم اٹھتے وقت کیا دعا، بیٹھتے وقت کیا دعا، پیتے وقت کیا دعا، چلو سارا کر لیں. لیکن جب آگے بیٹی کی شادی اور جب آ گیا بیٹے کا بھی بیاہ، تو اس کے بعد ساری سنتیں پیک کر کے آپ نے رکھ لی. تو کیا فائدہ ہوا؟ اب تھا وقت آیا اصل لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا، اور اس میں ہی کوتاہیاں اتنی ہو گئی کہ اب خود سوچے کہ کیا ہوگا. پھر کہا پھر اگر تم اپنے رسول کا انکار کرتے رہو گے تو اس عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بڑھا کر دینے والا ہے. جس دن آسمان پھٹ جائیں گے اور اس دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. بلا شبہ انا حاضہ تذکرۃ، یہ جو قرآن ہے نا یہ نصیحت ہے. پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قریب 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ اس کائنات پر غور و فکر کریں. اور اللہ ہی کی رات اور اللہ ہی کو رات دن کا اندازہ ہے، وہ جانتا ہے ایسے حالات پیش آئیں گے کہ تم ان کو نبھا نہ سکو گے، اس لیے کہ اس نے تم پر مہربانی کی. بس اب تم جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن کریم پڑھ لیا کرو. اس کو علم ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے اور بعض لوگوں کے فضل کی تلاش میں کاروبار کے لیے دور دراز سفر بھی کریں گے، اور بعض جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے اور دن رات میں اس میں مصروف رہیں گے. بس جتنا آسانی سے ہو سکے اس قرآن سے پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ قرض دیا کرو. اور تم جو بھی نیک عمل اپنے لیے پہلے بیچو گے اس سے تم اللہ کے ہاں بہتر اور اجر کے لحاظ سے بڑا ہوا پاؤ گے. اور اللہ سے معافی طلب کرتے رہو، بلا شبہ اللہ بہت ہی بخشنے والا، ان اللہ غفور الرحیم. اب آخری آیت جو ہم نے یہ پڑھی ہے نا، یہ تھوڑی سی لمبی، سارے زندگی تک طریقے اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ کیسے آپ نے جینا. ہمارے اپنے رسول کو کہہ کے کہ راتوں کو عبادت کرو، اتنی دیر عبادت کرو. آخر صورت میں ہمیں کہہ دیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تم لوگ مصروف ہوگے، تم نے کاروبار بھی کرنے ہوگے، اب قرآن کو جتنی آسانی سے جتنا پڑھ سکو پڑھ لو. یہ نہیں کہا کہ نہ پڑھو، کہا اب آسانی سے جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو، لیکن پڑھو ضرور. اس لیے پڑھو کہ پھر اس پر عمل کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہترین بات بتاؤں، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری جنت میں کوئی باغ لگ جائے؟ تو کہتے کیوں نہیں؟ تو پھر کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی جس نے یہ ایک دفعہ پڑھ لیا ایک جنت میں ایک درخت لگ گیا. اور جتنا بھی اب یہ تسبیحات کرتی جائیں گی آپ کی جنت میں بہتر سے بہتر چیزیں لگتی ہی جائیں گی. تو یہ ہے ہمارے ذکر اذکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مدثر، یہ بھی وہ ملتی جلتی صورت ہی ہے، اس میں بھی اسی طرح کا پیغام ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قد قم فانذر، کہ حکم دے دیا قم، اٹھ، فانذر اور ڈرا، یعنی اٹھ لوگوں کو اللہ کا خوف دلا. یعنی اے انسان کیا تو اپنی زندگی ہی جیتا رہے گا؟ بس صبح اٹھے کھا پی لیا اور باہر گئے کما لیا، رات کو گھر آ گئے، کوئی آپ کے پاس آیا بھی تو بس اس کو ٹائم کم ہی دیا، آیا بھی تو دنیا کی باتیں کاروبار کی باتیں اور بس ختم. قم، اٹھو، قم آرڈر دے دیا اٹھو، اور پھر کیا کرو؟ فانذر اور ڈراؤ. لوگوں کو بھی تو ڈراؤ نا، میرا پیغام بھی تو پہنچاؤ ساتھ ساتھ. بھئی آپ دیکھیں نا، جیسے ایک بندے کی دکان ہو اور وہ جا کے کھولے تو دکان کوئی گاہک آ جاتا ہے، ادھر ادھر کی بھی تو باتیں اتنی ہوتی ہیں نا. تو کوئی اللہ کی بات کرو، اور اس وقت ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بات اس کے ذہن میں ایسی بیٹھے کہ وہ اپنی زندگی بدل دے. تو یہ اللہ کا کام تبلیغ کا ساتھ ساتھ کرو، ساتھ ساتھ کرو. قم فانذر، نبی سے بھی کہا جا رہا ہے اٹھ، لوگوں کو اللہ کا خوف دلا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنا لباس پاک رکھ. پھر طریقہ بھی بتا دیا زندگی کا، اور اپنا لباس پاک رکھ اور شرک کو مٹا ڈال.
اب دیکھیں نا ان عورتوں کو یہ، اب ان عورتوں کو یہ قرآن پڑھنا چاہیے، یہ پتہ چلے جو صبح سے اٹھ کے رات تک نہاتی نہیں ہے، صاف نہیں ہوتی، غسل نہیں کرتی، اپنے آپ کو پاک نہیں رکھتی، اور کہتی ہیں ٹائم نہیں ہے، بچوں میں ہم کھپے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، پاک ہو جاؤ، اپنا لباس پاک کرو۔ تو کیوں؟ کیونکہ تم نے میرا ذکر اذکار کرتے ہی رہنا ہے، پھر نماز کا ٹائم بھی ہو جانا ہے، تو اپنا لباس پاک رکھو اور شرک کو مٹا ڈال، اور زیادہ طلب کرنے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کر۔ ہم لوگ تو شادیوں میں اس لیے دیتے ہیں نا کہ ہم نے 5,000 دیے 10 آئیں گے۔ طلب نہ کرو، اگر کسی کو دے دیا تو بس دے دیا، اگر طلب کی تو پھر دنیا کے بندے ہو تم، پھر اللہ کوئی اجر نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد کہا ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر۔ پھر اس وقت کو یاد کر جب سور پھونکا جائے گا، سو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہرگز آسان نہ ہوگا۔ مجھ کو اور اس شخص کو چھوڑ دے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی میں نے اکیلے نے پیدا کیا تھا مگر اس نے میرے ساتھ کئی ہستیوں کو شامل کر لیا۔ اب اس شخص کو چھوڑ دے اور مجھے بھی چھوڑ دے، اور اس کو میں نے کثرت سے مال دیا اور اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے اور تمام سامان اسے پوری طرح مہیا کر دیا، پھر بھی اسے طمع ہے کہ اس سے اور زیادہ ہو دو۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت مخالف ہے۔ اسے عنقریب میں ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے تعقف کیا اور اپنے دل میں ایک بات طے کر لی۔ اب یہی ہے وہ بڑی چڑھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو اللہ سزا دے گا، آگ کا پہاڑ چڑھنے کو کہے گا، وہ آگ کا پہاڑ چڑھے گا پیر رکھ رکھ کے، اور اس کے بعد آخر تک پہنچے گا 70 سال میں، اس کے بعد وہاں سے اس کو گرا دیا جائے گا۔ اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے دولت دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی پوری سہولتیں مہیا کر دی، اور پھر بھی وہ ناشکرا۔ یعنی یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں اب ساری سہولتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، زیور ہے، کیا نہیں ہوتا؟ غریب نارمل گھرانے میں بھی صحیح چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ناشکرا جس کو ساری نعمتیں دی، اللہ پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بہت بڑی اس کو چڑھائی چڑھائے گا۔ اس نے تعقف کیا اور اپنے دل میں ایک بات طے کر لی، پھر وہ غارت ہو، کیسی بری اس نے تجویز کی۔ یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے نبی کے متعلق اس نے گندی تجویز کی، میرے نبی کے متعلق اس نے پلاننگ کی، اس کے بعد پھر وہ غارت ہو، کیسی بری بات اس نے تجویز کی، پھر وہ غارت ہو، کیسی بری بات اس نے تجویز کی۔ یعنی 2 دفعہ یہ بات کہی ہے اللہ نے۔ سما نظرہ، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور تر شروع ہوا، اور پھر پیٹ پھیری اور غرور کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں یہ 3-4 کام اس نے جو اپنی باڈی لینگویج سے کیے۔ یہ جو باڈی ہے نا ہماری، ہم بات کرتے کرتے، کوئی عورت ہم سے بات کر رہی ہے تو ہم ایسے کر کے کندھا کر لیں گے یا آنکھیں کر لیں گے کہ کیا بات کر رہی ہے یہ۔ باڈی لینگویج، آپ کی باڈی بولتی ہے۔ تو یہ میرے 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 نبی کو باڈی لینگویج دکھا کے گیا، ایسے تیوڑی چڑھائی، ایسے آنکھیں پھرائی، اور پھر اس کے بعد تکبر سے منہ پھیر کے چلا گیا میرے نبی کے پاس سے، پھر پیٹ پھیری اور غرور کا اظہار کیا، پھر بولا کہ یہ کچھ نہیں، بس وہی جادو ہے جو مدت سے چلا آیا ہے، نہیں ہے یہ مگر صرف ایک آدمی کا کلام ہے۔ یعنی پھر میرے قرآن کو باتیں بھی کر رہا ہے یہ، ان قریب میں اس کو دوزخ میں جھونکوں گا، اور تو کیا سمجھے کہ وہ دوزخ کیسی چیز ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور جو باقی رکھے نہ چھوڑے، اور وہ کھال کو جلس دینے والی ہے، اور اس پر 19 کارکن مقرر ہیں، مطلب اتنے فرشتے ہیں جو اس آگ پر مقرر ہیں کہ وہ بجھنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اب یہ تھوڑی لمبی آیت آ گئی ہے کہ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو ہم نے 19 بنایا ہے، اور ان کی اس تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب اس پر یقین کریں، کیونکہ کتب آسمانی یعنی تورات اور انجیل میں بھی ان کی تعداد 19 ہی بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیں وہاں بھی یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اہل ایمان کا ایمان مزید تازہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان کسی شک میں نہ پڑیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی نفاق اور کفار کہنے لگے کہ آخر اس بیان سے اللہ کا منشا کیا ہے۔ اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے محروم ہدایت کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، اور آپ کے پروردگار کے لشکروں کو بجز اس یعنی اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور یہ بیان تو صرف اور صرف لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے۔ یعنی ابھی اللہ نے اپنے لشکر جتنے ہم پہ ظاہر کیے ہیں نا، فرشتوں کے ہیں اور چیزوں کے ہیں، ابھی بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور میرے کتنے لشکر ہیں تم جان ہی نہیں سکتے۔ پھر کہا یعنی پھر کہا گیا کہ ہرگز نہیں، کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کے رب کی اور صبح کے رب کی، جب وہ رات پیٹ پھیرنے لگے
اور صبح کی رب کی جب وہ روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ ایک بہت بڑی آفت ہے، لیکن لوگوں کو پیدائشی عمل سے ڈرانے والی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے راہن ہے۔ اب بتائیں اللہ نے کیا کہہ دیا اب کہ اس دنیا میں ہر شخص راہن رکھا گیا ہے۔ تو جب ہم کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ میں اتنی مدت میں واپس لے لوں گی، رہن رکھ لو اور اس کے بدلے مجھے دے دو۔ اللہ نے کہا تم دنیا میں رہن ہو، تم رکھی ہوئی چیز ہو، اس کے بدلے اب تم نے امال آگے بیچنے ہیں۔ اپنے آپ کو رہن سمجھو، ہر شخص اپنے امال کے بدلے، یعنی اس دنیا سے امال جانے ہیں تمہارے ساتھ اور کوئی چیز نہیں جانی، تو ان امال کو اکٹھا کرو۔ اب دیکھیں نا، آگ سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے کھینچتے ہیں کہ وہ آگ کی طرف نہ چلے جائیں، وہ چولہے کی طرف نہ چلے جائیں، اور ہمارا اپنا ہاتھ اگر تھوڑا سا بھی جل جائے تو کتنی دیر تکلیف رہتی ہے۔ آپ سوچیں کہ یہ اللہ اس آگ کی بات کر رہا ہے کہ جس آگ سے اللہ نے اگر نکالے اور پھر دنیا کی آگ میں ڈال دے تو ہم لوگ اس آگ میں سو جائیں گے۔ کیا وہ آگ ہوگی، ہمیں نیند آ جائے گی۔ اس کے بعد بتایا کہ یہ سب ہونا ہے، اور آگے صرف وہ لوگ الا اصحاب الجمین، سوائے اصحاب جمین کے، وہ کیا ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھتے ہوں گے اور مجرموں سے کیا تمہارا کیا حال ہے، وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہارا کیا حال ہے کہ تم کو کس بات نے دوزخ میں پہنچا دیا۔ وہ جواباً کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم محتاجوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنایا کرتے تھے، ہم جزا و سزا کے دن کو جٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہم کو اس یقینی بات سے سابقہ پیش آ گیا، یعنی ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ اس نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، گویا وہ ڈرے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر باغ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں گدھوں سے مثال دے دی کہ یہ گویا وہ ڈرے ہوئے گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر باغ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی کتابوں کو یا نصیحتوں کو یہ سمجھتے تھے اور ان سے ڈرتے تھے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اور وہ ان کو شیر سمجھتے تھے کہ ان کے آگے نہیں جانا، حالانکہ وہی آگے آنے کی چیزیں تھیں۔ پھر کہا بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص کی طلب یہ ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں گے۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم تو ایک نصیحت ہے۔ کلا انہ تذکرات، پھر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور اے پیغمبر اسلام وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اے پیغمبر اسلام وہ لوگ تو نصیحت تب ہی قبول کریں گے جب اللہ چاہے گا۔ وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، وہی ہے جس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے اب یہاں تک ہم کر لیتے ہیں، کل کیونکہ آدھا سپارہ اگلا پڑھنا ہے تو یہ ہم ساتھ پڑھ لیں گے۔ جہاں ہی آپ کی ویڈیو بند ہوگی تو آپ بند کر دیں، جب تک ویڈیو چلتی بنا دیں۔ چلے ٹھیک ہے، تھوڑی چلے گی۔ چلے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قیامہ۔ اب یہ بھی غور کریں کہ ہم آخری جو صورتیں اب پڑھ رہے ہیں نا، اس میں آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو مکمل کرنے لگے ہیں، اور آخر میں تمام قیامت کی باتیں دوبارہ واضح زیادہ بتا دی ہیں تاکہ دماغ میں آ جائیں اور ہم سیدھے رستے پہ چل پڑے، یعنی زیادہ ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ صورت مکی ہے، یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قیامت کے دن کے رب کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سو نہیں میں نفس لوامہ کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان، جو انسان ہے کیا سمجھ رہا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انگلیوں کے پور اللہ نے انسان کو جو یہ تھمب دیا ہے یا فنگر دی ہے، یہ اس کے سگنیچر ہیں پوری انٹرنیشنل طور پہ، جہاں پہ انگوٹھا لگ جائے بس لگا دیا، اور دنیا کا کسی کا آپس میں نہیں ملتا، تو یہ اس کے اپنے ایک سگنیچر مانے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جس طرح تمہارے یہ پور ہیں، پور ہم اسی طرح تمہیں زندہ کریں گے۔ کوئی چیز، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو
تو ہم تو یہ تمہاری جو سگنیچر کی جگہ ہے نا تم اس سے سائن کرتے ہو یہ بھی ایسے ہی ہوں گے, یہ بھی ذرا سا بدلا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد کہا کہ دراصل انسان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا رہے. وہ ازراہ تمسخر پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا, بس جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی, یعنی آنکھیں پھر جب تمہاری پھٹی رہ جائیں گی اور چاند پہ نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے, اس روز انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں, آج کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہو ایمان لانے کا, اس دن تم کرو گے کہ جب یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے چکا چوند ہو جائیں گی اور تمہاری آنکھیں بھی کچھ چکا چوند ہو جائیں گی, پھر تم اس دن ایمان لاؤ گے جس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر کہا کہ آیت نمبر 12, اس روز ٹھکانہ صرف آپ ہی کے پروردگار کے پاس ہوگا. اس روز انسان کو جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب بتا دیا جائے گا, بلکہ انسان خود بھی اپنی حالت پر مطلع ہوگا اور اگرچہ وہ ہیلے بہانے پیش کرے گا. پھر کہا گیا اے مخاطب اپنی زبان کو اس وقت حرکت دینے کی ضرورت نہیں کہ تو جلدی کرے, ہم تیرا سارا کام کرایہ جمع